عزاداران سید الشہداء، میں قبلہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کی اجازت سے صرف 2 دقیقے آپ کے لوں گا ایک نہایت اہم معاملے پر۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یورپ کے چند ممالک ڈنمارک، فرانس، ہالینڈ اور دیگر کچھ اور ممالک نے ختمی مرتبت رسالت مآب اشرف الانبیاء رحمۃ للعالمین ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ نازیبہ گستاخی کی ہے جس پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نشتر پارک کی یہ فرش اعضاء، اس کے محتمم پاک محرم ایسوسی ایشن، یہاں پر موجود ایک عزاداران سید الشہداء کی جانب سے اور اس فرش اعضاء کی جانب سے، جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی مرکزی ترین اور سب سے بڑی فرش اعضاء ہے، اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج کا یہ احتجاج جو اس مائک سے، اس پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے، وہ دراصل پورے شیعان حیدر کرار پاکستان کا احتجاج ہے۔ اس میں آپ تمام علماء، تمام ذاکرین، تمام خطبہ بیک آواز شریک ہو رہے ہیں اور مذمت کرتے ہیں اسلام کے ان متعصب دشمنوں کے اس مکروہ حرکت کے خلاف جنہوں نے اپنے نشریاتی اداروں کے ذریعے یہ ایک سازش کے تحت کام کیا ہے، اور ہم ساتھ ہی مذمت کے ساتھ حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اسلامی مملکت پاکستان کا حق ادا کرے، ہونے کا حق ادا کرے، اور یہ وہ موقع ہے جس میں تمام تر سیاست کو بالائے طاق رکھ کر اسلامی امہ کی نمائندگی کی جائے اور ہمارے اس احتجاج کو اپنے اجتماعی احتجاج میں شریک کریں۔ ان ممالک کی سرکاری سطح پر ان کی مذمت کی جائے، ان کے سفراء کو بلا کر ان کو ہمارے جذبات سے آگاہ کیا جائے، اور اس کے خلاف جو بھی اقدام حکومت پاکستان کرے گی ایک شیعان حیدر کرار حکومت وقت کے ساتھ ہوگا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین
معصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. صلوات. عزیزان محترم، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم ابھی اپنے موضوع کے آغاز میں ہیں. وہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کیا جا رہا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 9ویں آیت ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں 2 آیتوں کو رکھا ہے، 9ویں اور 10ویں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان باتوں کی جو انتہائی مضبوط ہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ قرآن ان مومنین کو خوشخبری سناتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں. وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، انہیں قیامت میں ہم بڑا اجر دیں گے، جنت عطا کریں گے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم انہیں قیامت کے دن انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. ہر انسان کا مزاج ہے، یہ 5واں مرحلہ ہے گفتگو کا، ہر انسان کا مزاج ہے کہ وہ فائدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے. یعنی دنیا کے کسی بھی مذہب کا انسان ہو اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے مزاج میں ہے جلب منفعت کو حاصل کرو، اور اس کے مزاج میں ہے دفع ضرر کو دفع کرو. فائدہ لو، نقصان ڈھکیل دو، نقصان قریب نہ آنے پائے، فائدہ حاصل ہو جائے. دنیا کے سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت، اور دنیا کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے جہنم. کتنے صاف اور کتنے آسان لفظوں میں پروردگار نے تمہیں متوجہ کیا ہے کہ جو مومن ہوگا، عمل صالح کرے گا، اسے جنت عطا کریں گے. جو کافر ہوگا، آخرت کا منکر ہوگا، اسے جہنم عطا کریں گے. اتنا آسان ہے. دیکھو بھائی، ذرا موضوع کے تقاضے، کل بھی میں کہہ رہا تھا موضوع کے تقاضے تو پورے ہونے ہیں. دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کا کوئی فلسفہ، دنیا کا کوئی علم یہ نہیں بتاتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. بڑے بڑے فلسفی گزر گئے، بڑے بڑے ٹامک ٹوئیاں مارنے والے حیات و کائنات کے مسائل میں وہ گزر گئے، لیکن کوئی یہ نہ بتا سکا کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا. مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم. بھائی موت کے بعد دفن کے بعد منکر نکیر کا آنا، منکر نکیر کے آنے کے بعد فشار قبر. بھائی کتنے مراحل ہیں؟ فشار قبر، اور پھر برزخ کی زندگی، اور برزخ کی زندگی کے بعد اٹھایا جانا، پھر صراط، پھر میزان، پھر جنت، پھر جہنم. کتنے مرحلے ہیں؟ کسی مرحلے میں کسی سائنسداں کا کوئی بیان دکھلا دو. بس ایک ہی بتلا سکتا ہے ان مسائل کو، جو دیکھ کے آیا ہو. بھائی کتنا آسان کیا ہے میں نے مسئلے کو. ایک ہی بتلا سکتا ہے جو دیکھ کے آیا ہو، اور وہ ہم نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے. بس ایک ہی تھا کہ زنجیر در ہلتی رہی، گیا بھی اور آیا بھی.
احوال شریف آجی آقا. حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل بہاؤالدینی اپنے رفقا کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ظاہر ہے کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ 2 جملے ان کی خدمت میں بھی عرض کروں، لیکن اپنے سینے میں حوصلہ نہیں پا رہا ہوں. لیکن اتنا تو عرض کر دوں نا کہ میں یک کلمه گفتیم و اون کلمه این بود که بعد از موت چه خواهد شد هیچ کسی نمی‌داند، هیچ کس نمی‌داند. موت، سوال منکر و نکیر، فشار قبر، صراط، میزان، هیچ کس بلد نیست که چی هست و چرا بلد نیست؟ چون که کسی که رفته بر نگشته، کسی که رفت بر نگشته، فقط یک بود که یک مرتبه رفت دید بعد آمد و اون صاحب معراج است. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ میں نے خلاصہ کیا، آغاز اردو سمجھتے ہیں، میں نے مختصر کیا، بات تو میں نے تفصیلی کہی تھی، میں نے مختصر کیا، لیکن اب یہاں سے تمہیں میں آگے لے کے جانا چاہوں گا. اچھا بھائی، تو اب کوئی بتانے والا نہیں ہے، توجہ رہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. اللہ اگر بتائے تو بتائے، اور وہ براہ راست بتاتا نہیں ہے. یہ جملے پہنچ رہے ہیں نا، 5ویں منزل ہے گفتگو کی، وہ براہ راست بتاتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھائی جاؤ اللہ سے پوچھ لو کہ بھائی مرنے کے بعد ہوگا کیا. بھائی جو دائنے بائیں ملا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ تم تو بڑے ولی اللہ ہو، ذرا اللہ سے پوچھ کے بتا دو کہ مرنے کے بعد ہونے والا کیا ہے. ملا جھنجلا کے کہے گا کہ بھائی ہم پوچھ تو لیں، لیکن اللہ ہم سے براہ راست جواب نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی وسیلہ ہی کا قائل ہے. اب یہ سارے سوالات جو میں نے مختصر تمہارے سامنے پیش کیے ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں وحی الہی پر. بھئی یہی تو بات ہے نا، ٹکے ہوئے ہیں وحی الہی پر، اور اللہ وحی کرنے میں بخل نہیں کرتا. وَأَوْحَىٰ كُلَّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے آسمانوں پہ وحی کر دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے زمین کو وحی کی کہ تجھے کیا کرنا ہے. آسمان پہ وحی آئی، زمین پہ وحی آئی، ٹھیک ہے نا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ جا اونچے اونچے مقامات پہ اپنے مکان بنا، پہاڑوں پہ جا کر اپنے مکان بنا، اور جا کلی من کلی ثمرات، دنیا میں جتنے بھی پھل پھول ہیں ان سے عرق کو حاصل کر. رک جاؤ، ایک لفظ میں ہدیہ کر رہا ہوں، کلی من کلی ثمرات. کل کے معنی معلوم ہے؟ کل کے معنی 100%. کلی من کلی ثمرات، جا شہد کی مکھی جا، یہ وہی ہو رہی ہے اس کے اوپر. جا شہد کی مکھی جا، اور دنیا میں جتنے پھل ہیں، جتنے پھول ہیں، ان سب سے عرق کو حاصل کر. ٹھیک؟ کیا یہ شرط ہے کہ جو اچھے ہوں انہی سے حاصل کرنا، جو زہریلے ہوں ان سے عرق کو حاصل نہ کرنا؟ آیت میں ہے کہیں من کل ثمرات، اچھا ہو اس سے بھی لے، زہریلا ہو اس سے بھی لے. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس، اور وہ ہے انسانیت کے لیے شفا. تو لیا تھا زہریلے پودے سے اور پیٹ میں جا کے شفا بن گیا. وہ کون ہے جو مکھی کے پیٹ میں زہر کو شفا بنا رہا ہے؟ یہی تو نشانی ہے.
यही निशानी है। तो हमने आसमानों पे वही की, हमने ज़मीन पे वही की, हमने शहद की मक्खी पे वही की। वह है ना एला उम्मे मूसा नरज़ाई, हमने मूसा की माँ पे वही की, दूध पिला। हमने मूसा की माँ पर वही की, अन अर्ज़ाई, मेरे इस मूसा को दूध पिला। हर माँ दूध पिलाती है, ये अलग से कहने की क्या जरूरत थी? कभी फिर से ही ये सवाल तुम्हारे ज़हन में मैं कायम करके आगे बढ़ रहा हूं कि हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इस हुक्म की जरूरत क्या थी? अनर्ज़ाई, तो मूसा की वालिदा पर भी वही आई। ये तो वो मकामात थे जिनका ताल्लुक नबूवत से नहीं है, और अब अंबिया पर वही आई, अंबिया पे वही आई, आती रही ना। अच्छा भाई, तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई, लेकिन कोई वही मोजज़ा बन के नहीं आई। रुके रहो भाई, रुके रहो। तो मैं तो बहुत आराम से इस मौजू से आशना कराना चाह रहा हूँ ना मैं। कोई वही तौरात मोजज़ा नहीं है। मूसा का असा मोजज़ा था, तौरात मोजज़ा नहीं थी, ठीक है ना। दाऊद का बिसात जिस पे उड़ते थे मोजज़ा था, दाऊद की ज़बूर मोजज़ा नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में शिफा थी, शिफा दी, हाथ रख दिया, शिफायाब हो गया, लेकिन ईसा की इंजील मोजज़ा नहीं थी। सारी कायनात की वहियों में फकत एक कुरान है जिस वही को मोजज़ा बना के भेजा। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन व इन लम तफअलू व लन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। 2 आयतें सूरह बकर की। देखो, अगर तुम्हें शुबा है, कुरान पे गुफ्तगू हो रही है, अगर तुम्हें शुबा है कि यह अल्लाह का कलाम नहीं है जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ, तर्जुमा सुनना, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदे पर जो किताब नाजिल की है, अगर तुम समझते हो कि यह किताब हमारी नहीं है, तुम्हें शुबा हो रहा है, तो जाओ 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 इस जैसा एक सूरा बना ले आओ। फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिह, इस जैसा एक सूरा बना के ले आओ। रुक जाओ, क्या ये कहा कि सूरह बकर जितना बड़ा सूरा बना के ले आओ? एक सूरा बना लो, सबसे बड़ा है सूरह बकर, सबसे छोटा है सूरह कौसर, सूरह कौसर ही बना लो भाई। यही तो लाना था कि कुरान के बड़े सूरे मौजूदा नहीं है, छोटे भी मौजूदा है। कुरान का छोटा बड़ा बराबर है भाई। यही तो आले मोहम्मद ने कहा, सगीरुना व कबीरुना सवा, हमारा छोटा भी इमाम है, हमारा बड़ा भी इमाम है। बस सुनना, मैंने पूरा तर्जुमा नहीं किया है आए मुबारका का, अब यही से तुम आगे जाऊंगा। इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शुबा है कि हमने जो अपने बंदे पर नाजिल किया है वो हमारा कलाम नहीं है, फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिह, तो जाओ एक सूरा इसके जैसा बना के ले आओ। वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के बाकी जितने भी तुम्हारे बुत हों, तुम्हारे खुदा हों, उन सबको मदद के लिए बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम ये काम न कर सको, कुरान का जवाब न लिख सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज न कर सकोगे। क्या कुरान का चैलेंज है? ये कब आया था? सूरह बकर में, सन 3 हिजरी का सूरा, और ये सन 1427 हिजरी। व इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, हरगिज़ जवाब नहीं लिख सकोगे। तो अगर जवाब न लिख सके तो फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास, तो डरो उस आग से, डरो उस जहन्नम से जिसका ईंधन आदमी भी होंगे, पत्थर भी होंगे। बड़ा जलाल है खुदा की कसम। और ये मैसेज तुम्हें दे के आगे बढ़ूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जहन्नम में
صرف آدمی نہیں جائے گا، صرف بت پرست نہیں جائے گا، پتھر بھی جائیں گے. یعنی جن پتھروں کو تراش تراش کے بت بنایا تھا، نہیں بھائی میں تو تمہیں جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، جن پتھروں کو تراش تراش کر بت بنایا تھا تو تمہارے ساتھ وہ بھی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. بھائی پتھر کا بت نہ شعور ہے، نہ حرکت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ زندگی ہے. اگر وہ جلے گا بھی تو فائدہ کیا ہے اس کے جلانے سے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس کے جلانے سے، اس کو جلانا مقصود نہیں ہے، پوجنے والوں کو جلانا مقصود ہے. اس کو جلانا مقصود نہیں ہے، پوجنے والوں کو جلانا مقصود ہے. اچھا بھائی، تو پتھر کے تھے، انہیں کسی نے بنا دیا اور بنا کے کہیں بٹھلا دیا. پتھر کے تھے نا، کسی نے تراشا بنا دیا اور بنانے کے بعد کہیں بٹھلا دیا، تو ان کی تو کوئی تقصیر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جائیں گے. تو اگر کوئی خود بن جائے سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا بھائی، تو قرآن کو مقام اعجاز پہ نازل کیا. آیتیں بہت ہیں، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس سلسلہ گفتگو کا عنوان ہے منصب ہدایت اور قرآن. اور آج سے 2 سال قبل میرے سلسلہ گفتگو کا آغاز تھا، عنوان تھا میزان ہدایت اور قرآن. وہ کتاب مارکیٹ میں ہے، اسے ان تقریروں سے ملا کے دیکھ لینا. لیکن جو باتیں چھوٹ گئی تھے نا، انہیں 4 راہوں کی وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر دوں، اور یہ فکر یہیں سے آگے بڑھ جائے. تو قرآن ہے معجزہ. اچھا، تو کیا تیر مار دیا تیر؟ موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، سلیمان کی بساط معجزہ تھی، محمد کا قرآن معجزہ ہے. آج تو میں جان بوجھ کے مقام محمد پر رکا ہوا ہوں. بھائی ہم یورپ سے کیا شکوہ کریں؟ کلمہ پڑھنے والے ہی ابھی محمد کو نہیں سمجھے. وہ تو کافر ہیں، انہیں کیا معلوم مقام محمد کیا ہے، وہ کیا جانے اسلام کیا ہے. لیکن جو جانتے ہیں مقام محمد کو، بھائی وہ تو مقام محمد میں کمی نہ کریں. توجہ رہے. عصا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں، معجزہ بنا. دیکھو میں بہت آگے جا رہا ہوں. میں موسیٰ گئے، عصا رہا، پھر معجزہ نہیں بنا. بساط تھی سلیمان کے پاس، اس پہ سوار ہو کر اڑتے رہے. سلیمان گئے، بساط رہی، پھر نہیں اڑی. نہ عصا کبھی اژدہا بنا، نہ بساط کبھی اڑی. ہم نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہنے لگے عصا والا چلا گیا، اس لیے اب یہ معجزہ کام نہیں کرے گا. اچھا بھائی، یہ عصا والا چلا گیا، اب معجزہ کام نہیں کرے گا. ہم نے کہا اچھا سلیمان کی بساط، سلیمان کا ایک قالین تھا وہ اڑتا تھا. کہنے لگے بھائی اب قالین والا چلا گیا، اب یہ قالین رہے گا مگر اڑے گا نہیں. تو جب تک موسیٰ، بھائی توجہ ہے، موسیٰ تھے عصا والے، سلیمان تھے قالین والے. جب تک عصا والا رہا معجزہ کام کرتا رہا. بھائی توجہ رہے، جب تک قالین والا رہا معجزہ کام کرتا رہا. ادھر وہ گئے، چیز رہ گئی مگر معجزہ نہ بنی. قرآن آج بھی معجزہ ہے، تو معجزے والا آج زندہ ہے یا نہیں؟ اب ذرا حیات محمد عربی کو دیکھتے چلیں.
بہت دور نہیں جانا، بہت دور نہیں جانا، لیکن آج اب ایجنڈا چھڑ گیا ہے تو کچھ جملے سنتے جاؤ آف دا ریکارڈ، مسلسل ایکسٹمپور عرض کر رہا ہوں تمہاری خدمت میں۔ دیکھو قرآن نے لوگوں سے خطاب کا ایک طریقہ استعمال کیا۔ علم ترو، سورہ لقمان کی آیت بھول گئے، علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر۔ علم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی قوتوں کو تمہارے لیے کیسے مسخر کر دیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ دیکھا ہے۔ علم ترو، آیا شما ندی دید؟ من استدلال قائم کرتا ہوں کہ آیا شما مرا ندی دید یا مثلا فلان چیز را ندی دید، معناش یہ نہیں کہ شما دیدید، یہ ہمیں مطلب گفتم بین آئیو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کل یہاں مجلس ہو رہی تھی؟ یعنی دیکھا ہے۔ تو جب کہا جائے کیا تم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دیکھا ہے۔ علم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ علم ترا سے، علم ترا 31 آیتیں ہیں قرآن میں، اور 31 کی 31 اس وقت نہیں سناؤں گا، سنا سکتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 2-4 آیتیں سنتے جاؤ، فقط 2-4 آیتیں۔ علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پیغمبر اکرم کی ولادت ہے سن 1 عام الفیل میں، اور واقعہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، ہاتھی والا واقعہ، اور پیغمبر اکرم اپنی مادر گرامی کے شکم مطہر میں تھے۔ حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ محمد وہ ہے جو شکم سے دیکھ رہا ہے۔ علم ترى کیف فعل ربک بعاد، حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے عاد والوں کا کیا انجام کیا؟ 4000 برس پہلے کی قوم ہے، میرا نبی 4000 برس پہلے بھی دیکھ رہا ہے۔ بھائی توجہ ہے؟ علم ترا، یہ 2-4 آیتیں پیش کروں گا، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شکم مادر میں ابرہہ کے ہاتھی کو دیکھا اور اس کی لشکر کشی کو دیکھا۔ عالم ارواح میں علم ترا کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کی تباہی و بربادی کو دیکھا۔ اور اب آیت ہدیہ کروں، علم ترا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض والشمس والقمر، حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے؟ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، وہ کیفیت سجدہ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ نبی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ سورج چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ علم ترا، اب آیت پڑھوں، علم ترا، بھائی یہ آیت خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھنا۔ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور پرندے پر کھولے ہوئے، پرندے پر کھولے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اپنے نماز کے طریقے کو جانتے ہیں۔ اب تم نہ جانو تو میں کیا کروں؟
عجیب عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ گفتگو ہے. زیادہ آیتیں ہدیہ نہیں کروں گا. الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے آسمان کو خلق کیا، سارے آسمانوں کو، زمین کو خلق کیا بالحق، حق کے ساتھ خلق کیا. فقط خلقت کو نہیں دیکھ رہا تھا، حق کے ساتھ خلق ہو رہی ہے اسے بھی دیکھ رہا تھا. تو میرے نبی کی رویت سمجھ میں آئی کہ کہاں تک دیکھتا ہے؟ میرے نبی کی رویت کا معنی دیکھنا. تم نے تو سنا ہوگا نا رویت ہلال، چاند کو دیکھنا. میں نے کبھی بربنائے تفریح اسی ممبر سے کیا کہا تھا بھائی؟ میں نے کہا تھا کہ رویت ہلال چاند دیکھنا اس کے لیے تو کمیٹی بھی ہے نا، کمیٹی ہے. اب یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں ایسے بزرگ تشریف فرما ہوتے ہیں جنہیں 14ویں کا بھی نظر نہیں آتا. یہ میں نے کبھی یہ جملہ اسی ممبر سے کہا تھا اور اب تمہیں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی، تو میرے نبی کی حیات سمجھ میں آ گئی، کہاں کہاں دیکھ رہا ہے، کن کن مرحلوں میں دیکھ رہا ہے، کہاں کہاں موجود ہے. تو ذرا رویت سمجھ میں آ جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو اب تم اپنی رویت دیکھ لو. یہ شامیانے کی دیوار لگی ہوئی ہے، کپڑے کی دیوار ہے. کپڑے کی دیوار کے ادھر کیا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے؟ نہیں. تم کپڑے کی دیوار توڑ کے نہیں دے سکتے ادھر کیا ہے، اور وہ زمانوں کی دیواریں توڑ کے دیکھتا ہے. تم کپڑے کی دیوار توڑ کے نہیں دیکھ سکتے کہ پیچھے کیا ہے، اور وہ زمانے کی دیوار توڑ کے دیکھتا ہے کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. میں مثال دے دوں، ادھر جو ہے وہ ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں. سننا بھائی سننا، اور اس مثال کو ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے بولوں. تم ادھر بیٹھے ہو، ادھر کو دیکھ رہے ہو، تمہیں ادھر نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے. جو ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ادھر کیا ہے. ہو گئی نا بات؟ لیکن جو دیوار پہ بیٹھ جائے وہ ادھر بھی دیکھے گا ادھر بھی دیکھے گا. قاب قوسین اسی دیوار کا نام ہے کہ ایک طرف سے دنیا کو دیکھ رہا ہے، دوسری طرف سے آخرت کو دیکھ رہا ہے. قاب قوسین بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ میں اب اس مقام سے آگے بڑھ رہا ہوں میں تو میرا محمد پوری کائنات کو دیکھے، پوری کائنات میرے محمد کی نگاہ میں ہے. مان لیا نا تم نے؟ اس لیے کہ اتنی آیتوں کے سپورٹ میں میں نے یہ جملہ کہا ہے. پوری کائنات میرے محمد کے رینج میں ہے. پوری کائنات، اس کی آنکھیں پوری کائنات کو دیکھ رہی ہیں. اور اب آیت برداشت کرو گے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. حبیب وحی الہی کا انتظار کرو، ہماری دونوں آنکھیں تم پر لگی ہوئی ہیں. تو محمد کی آنکھیں امت پہ لگی ہوئی ہوں اور اللہ کی آنکھیں محمد پہ لگی ہوئی ہوں. یہ مراحل آسانی سے طے ہو رہے ہیں نا، تو طے ہوتے چلے، یہ مراحل آسانی سے طے ہوتے چلے. تو ساری کائنات پر محمد کی نگاہیں ہیں اور محمد پر اللہ کی نگاہیں ہیں. یہی سبب ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. حبیب تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہ میں ہے. یہ نہیں کہ نبوت کے بعد کی زندگی نگاہ میں ہے. جب تم آغوش مادر میں تھے جب بھی میں دیکھ رہا تھا، جب تم مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے جب بھی میں تمہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. میری نگاہیں تم پر لگی ہوئی تھی. جب تم نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جب تم نے جنگیں لڑی تو ہر جنگ میں تم کو دیکھ رہا تھا. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اور حبیب جب تم نے قلم مانگا اس وقت بھی ہم تمہیں دیکھ رہے تھے.
بھائی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا. میں جب کبھی کبھی اس مرحلے تک پہنچتا ہوں تو زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا, لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میں ضرور کہہ کے رہوں گا. میں نے کئی مرتبہ یہ میسج دیا ہے اپنے سننے والوں کو کہ جب قلم مانگ رہا تھا اس وقت پہ خدا کی نگاہیں اس کے اوپر تھیں. دو قلم دو, میں کچھ لکھ دوں. ارے بھائی تمہارا تو عقیدہ ہے کہ لکھنا جانتا نہیں ہے تو دے دو. بھائی دیکھیے مجھے لکھنا نہیں آتا, مجھے لکھنا نہیں آتا اور میں آپ سے قلم مانگ رہا ہوں, تو اب آپ کو تو یہی چاہیے کہ دے دیں. لے صاحب لے لکھیں, اس لیے کہ آپ کو تو لکھنا آتا نہیں ہے. تو جب معلوم ہے کہ اسے لکھنا نہیں آتا, جب معلوم ہے کہ اسے لکھنا نہیں آتا, آج تک کہے جا رہے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا, آج تک کہہ رہے ہیں نا, آج تک, تو آج والے اگر ہوتے تو شاید دے دیتے. آج والے ہوتے تو شاید دے دیتے, لیکن اس دور کے لوگ بڑے سمجھدار لوگ تھے. زبان سے کہہ رہے تھے لکھنا نہیں آتا, دل میں خطرہ تھا کہ لکھ دے گا. زبان سے کہہ رہے تھے کہ لکھنا نہیں آتا, دل میں خطرہ تھا کہ لکھ دے گا. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے, منافقت ہے. بھائی سنا تم نے یہ میرا دوست کیا کہہ رہا تھا کہ ایسا زبردست نعرہ لگاؤ کہ نجف تک علی کے کانوں تک آواز چلی جائے. تو مجھے حق تو ہے نا کہ اپنے اس سننے والے کی بات میں اصلاح کر دوں. میاں علی تو یہاں بھی ہیں, کہاں نہیں ہیں؟ کہاں نہیں ہیں؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے, اور اس مرحلہ فکر پر اب روک کر آف دا ریکارڈ باتیں تم سے کر رہا ہوں میں. جو ہر جگہ موجود ہو وہ حاضر, جو ہر جگہ دیکھ رہا ہو وہ ناظر. اور آج تک گفتگو محمد حاضر تھے یا حاضر نہیں تھے, حاضر ناظر پہ بحث ہے. دیکھو اپنی ہی تقریر سے اقتباس کر کے جملہ کہہ رہا ہوں میں, اور یہ جملہ اگر تم تک پہنچ گیا تو میرا میسج مکمل ہے. بھائی عجیب بات ہے, حاضر موجود, ناظر دیکھ رہا ہو. بھائی ابھی تو میں نے تمہارے سامنے نبی کے دیکھنے کی صفت بیان کی کہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب تم پوچھو گے کہ حاضر تو بہرحال نہیں ہے, دیکھ رہا ہوگا, دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوگا. تم یہ کہہ سکتے ہو نا. تو دیکھو کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ, سارے خزانے رحمت کے اللہ کے پاس ہیں. اچھا خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. تو رکھے رہیں؟ کہا کہ نہیں, یہ رکھنے کے لیے تھوڑی ہی ہے, یہ تو بانٹنے کے لیے ہیں. تو مالک بانٹے گا کون؟ تیری رحمت بانٹے گا کون؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خزانے میرے بٹواؤں گا محمد سے. خزانے میرے ہیں, بٹواؤں گا محمد سے. بھائی توجہ رہے, بانٹنے والا اگر حیدرآباد میں ہو اور لینے والا کراچی میں ہو تو ممکن کیسے ہوگا؟ اس لیے بانٹنے والے کے لیے ضروری ہے کہ لینے والے سے قریب ہو, اسی کا نام حاضر ہے. تم نے ناظر بھی دیکھا, حاضر بھی دیکھا, دیکھ لیا نا.
ابھی بھی بحث ہے کہ محمد حاضر تھے، ناظر تھے یا نہیں تھے، تو میں اس پہ تو اب بات ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ تمہیں میں نے 2 جملوں میں پیغمبر کی نظارت بھی دکھلا دی اور پیغمبر کی حاضری بھی دکھلا دی۔ لیکن ایک بات میں نے کہی تھی، برس گزر گئے اس ممبر کی خدمت کرتے ہوئے، یہ 31واں سال ہے اس ممبر پر۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ نوجوان، یہ ٹین ایجرز، ان کی ولادت کے پہلے سے اس ممبر پہ ہوئے، اور اب میں یہی چاہوں گا کہ میں نے بڑی خدمت کی، اور اب اس قابل نہیں رہا کہ میں خدمت کر سکوں، تو اب مجھے اجازت دے دی جائے، لیکن اجازت بعد میں ہوگی، پہلے یہ جملہ تو سنتے جاؤ۔ بھائی سننا خدا کی قسم، یا ایھا الذین آمنو، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، اے ایمان لانے والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے دھوکے میں نہ آنا۔ کس سے کہا؟ ایمان لانے والوں سے۔ یہ سب ایمان لانے والے بیٹھے ہیں، ان کو حکم ہے شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، ٹھیک؟ اچھا بھائی یہ تو نشتر پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو انچولی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو حکم نہیں ہے کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا؟ یعنی عجیب بات ہے نا۔ اچھا بھائی چلو، سولجر بازار کے لوگ، کیا ان سے کہا اس نے؟ کھانا در والوں سے نہیں کہا؟ ان سے بھی کہا۔ اچھا بھائی کیا شہر کراچی کے مومنین سے کہا کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا؟ حیدرآباد والے سے بھی کہا، سکھر والے سے بھی کہا، لاہور والے سے بھی کہا۔ اچھا تو صرف پاکستان والوں سے کہا کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، کہیں شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے؟ نہیں، جہاں بھی مسلمان ہے اللہ نے اس سے کہا، جہاں بھی مسلمان ہے اللہ نے اس سے کہا کہ دیکھو شیطان کی گمراہی سے بچنا۔ تو ہر ایک، وہ ایران میں ہو، توران میں ہو، سعودی عرب میں ہو، پاکستان میں ہو، لبنان میں ہو، شام میں ہو، مصر میں ہو، کہیں ہو مسلمان، وہ شیطان سے ڈرا ہوا ہے کہ کہیں بہکا نہ دے۔ ہے ایسا ہے؟ سب ڈرے ہوئے ہیں نا؟ اچھا تو کیا صرف دائیں ہاتھ والے ڈرے ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ والے ڈرے ہوئے نہیں ہیں؟ بائیں ہاتھ والے بھی ڈرے ہوئے ہیں؟ تو ہر مسلمان ڈرا ہوا ہے کہ کہیں شیطان مجھے بہکا نہ دے۔ ہے ایک اور ہر ایک کو خطرہ ہے کہ آگے بہکا دے گا۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں، شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، محمد کو حاضر ناظر نہیں مانتے۔ میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو، کہہ کے چل رہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ جھگڑا آدم سے بہکائے گا اولاد کو، یعنی کمال ہو گیا۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ میرا کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے، اگر آپ کا ہو تو ہو، میرا کوئی ذاتی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے، میرے باپ سے تھا، آدم سے۔ تو جھگڑا تمہارے باپ سے بھی تھا، آدم سے، لیکن تم سے تو کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آدم نبی تھے، ہم سب نبی زادے ہیں، تو نبی سے تو انتقام نہ لے سکا، نبی زادوں سے انتقام لینا چاہتا ہے، یہی تو ابلیسیت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ذرا ایجنڈا بدل کے بات کر رہا ہوں میں۔ اب آدم و ابلیس تک بات آ گئی تو کچھ نہیں کہوں گا، بھائی وہ تو ناراض ہو گیا تھا کہ خلافت نہیں ملی، لیکن فرشتے تو پریشان تھے نا، جب کہا انی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور پھر فرشتوں نے بعد میں کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، درمیان سے میں نے آیتیں چھوڑ دی۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ پروردگار نے آواز دی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتے کہنے لگے انہیں بنائے گا جو زمین پہ خوریزی کریں گے، ایسے خلیفے بنائے گا
جو زمین پہ خونریزی کریں گے، یعنی فرشتوں کی نگاہ میں خونریزی کرنے والے خلیفے تھے. ورنہ کہتا کیوں؟ میں کہتا کیوں؟ لیکن سنو بھائی، سنو، میں تو ایک بہت سنجیدہ بات تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں میں. اچھا بھائی، تو کہنے لگا فرشتہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور فرشتوں نے اعتراف بھی کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. مالک یہ واقعہ ہے کہ جو تو نے بتلا دیا ہے وہ معلوم ہے، جو نہیں بتلایا وہ نہیں معلوم. تو آدم کو کن شرطوں پر خلافت دی گئی یہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ بہت باریک مرحلہ فکر ہے بھائی. آدم کو کن شرطوں پر خلافت ملی؟ جب فرشتے نہ معلوم کر سکے تو 1500 سال بعد، یہ 1500 سال اسلام کے کہہ رہا ہوں میں، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ خلافت کی شرائط کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو شرائط خلافت تو وہی ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خلیفہ بنائے گا، وہ بنائے گا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنائے گا. جب وعدہ اس کا تو وہی بنائے گا. بھائی توجہ رہے، وہی بنائے گا. خلیفہ رسول کے بنائے گا اللہ. اب جاؤ، اگر روایت نہ ملے، سنن ابو داؤد، بیہقی، مسلم، صحیح مسلم، صحیح بخاری، کنز العمال مولا متقی ہندی، حلیۃ الاولیاء، وہ کتنی کتابوں کے نام لوں؟ مستدرک حاکم، یہ سب، سنن نسائی، خصائص نسائی، کتنی حدیث کی کتابوں کے نام لوں؟ بڑی معتبر کتابیں ہیں. ان سب میں روایت ہے اختلاف الفاظ کے ساتھ. توجہ رہے، سیکون الخلفاء بعدی 12، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. حتی یکون الدین عزیزا منیا، دین میرے 12 خلیفہ تک صاحب عزت رہے گا. دین 12 خلفاء تک صاحب عزت رہے گا. بھائی توجہ رہے، پھر دوہرا رہا ہوں، لفظ بدلے ہوئے ہیں لیکن سب نے تقریباً مفہوم یہی نقل کیا ہے کہ یہ دین اسلام باعزت رہے گا. 12 خلیفہ تک باعزت رہے گا، 12 خلیفہ تک. تو جب تک دین ہے 12واں ہے، جب تک 12واں ہے دین ہے. قائم آل محمد بآواز بلند صلوات. دیکھو اب پھر دامن وقت تنگ ہو گیا اور گفتگو تو اب میں نے چھیڑی تھی، تو گفتگو کو اس مرحلے پر روک لوں گا. تو اب کبھی جی چاہے تو مجھ سے وہ سارے ورژن بھی سن لینا حدیثوں کے، اور سناؤں گا. میری ایک کتاب ہے خلفائے اثنا عشر، میں نے بیشتر ورژنز اس روایت کے اس کتاب میں لکھ دیے ہیں اور وہ موجود ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ سکتا ہے. اس میں سے ایک روایت تمہاری خدمت میں پیش کر رہا ہوں بس. خلفائی، میرا نبی کہہ رہا ہے، خلفائی اثنا عشر، میرے خلیفہ 12 ہوں گے. کیا کہا؟ میرے خلیفہ 12 ہوں گے. پھر دوہرا رہا ہوں، نوجوان سنیں، میرے خلیفہ 12 ہوں گے. پھر سنو، میرے خلیفہ 12 ہوں گے. کس کے بھئی؟ کس کے خلیفہ؟ نبی کے. یہ جملہ تو نبی کا ہے نا. نبی نے کیا کہا کہ میرے خلیفہ 12 ہوں گے. تو نبی نے کہا میرے خلیفہ 12 ہوں گے، یعنی خلیفہ ہیں نبی کے. تو اب مجھے سوال کرنے کا حق دیتے ہو کہ خلیفہ ہیں نبی کے اور بنائیں گے آپ؟ بس میرے عزیز ہو،
میرے دوستو آج کی گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے. جس کے خلیفہ وہی بنا ہے. نبی کے خلیفہ نبی بنائے گا اور عوام الناس کے خلیفہ عوام الناس بنائیں گے. ایک خلیفہ کا حشر سنا دوں اور تم سے اجازت لے لوں. کوئی خلیفہ تھا, کوئی خلیفہ, اس نے شراب کے نشے میں نعوذ باللہ جمعہ کی نماز بت کو پڑھا دی. ہے تاریخ ہے, یہ کہانی لے کے نہیں آیا ہوں. اچھا اللہ ستار العیوب ہے تو تم بھی اس کے نام پہ پردہ رہنے دو. ایک خلیفہ نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی اور نشے کی جھونک میں پڑھانے کے بعد کہنے لگا اور پڑھاؤں. لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے, یہی کافی ہے. تو جانتے ہو یہ اللہ کے کام میں بندہ جب دخل دیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ جمعے کی نماز منگل کو پڑھا دیتا, جمعرات کو پڑھا دیتا, سنیچر کو پڑھا دیتا. جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی. قرآن کی ایک آیت ہے فی یوم نحس مستمر, بدھ کا دن منحوس دن ہے. تو جمعہ افضل ترین دن, بدھ منحوس ترین دن. میرا میسج پہنچ گیا. جمعہ ہے افضل ترین دن, اس دن کی نماز منحوس ترین دن میں پڑھائی گئی. تو بھائی بندہ جب اللہ کے کام میں دخل دیتا ہے تو ہمیشہ افضل ترین کی جگہ منحوس ترین ہی کو لا کے بٹھاتا ہے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اس منزل پر گفتگو رک گئی. اور کل جیسا مسئلہ آج بھی ہے کہ مصائب کے لیے میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بس ایک ہی جملے سے تو جانا چاہ رہا ہوں میں, حسین افضل ترین, یزید منحوس ترین. اور میں نے کہا, کسی مقام پہ کہا, اور انشاءاللہ تم سن لو گے کہ کربلا کی دو گواہیاں سند ہیں کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. پیسر سعد نے جب لشکر حسینی کی طرف پہلا تیر پھینکا تو کہا لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر خیام حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں تاکہ مجھے یزید سے انعام ملے. 5ویں بھی گزر گئی نا, کتنی جلدی محرم آیا تھا اور کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو, اب تو اتنا وقت ہی نہیں ہے. لشکر والوں گواہ رہنا, یہ عمر سعد کی گواہی تھی. اور حسین نے جب جوان بیٹے کو بھیجا ہے تو اپنی ریش مطہر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھی اور کہا مالک تو گواہ رہنا کہ شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں. دو ہی جملے عرض کروں گا, زیادہ جملے عرض نہیں کروں گا. ادھر پیسر سعد نے تیر پھینکا, ادھر 4000 تیر اندازوں نے حسین کی فوج کی طرف تیر پھینکنے شروع کیے. اصحاب حسین نے ایک نے دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ اب وہ دن آ گیا جب ہماری مدد کی ضرورت ہے, کیا کریں؟ اصحاب نے مشورہ کیا جتنے گھوڑے والے ہیں وہ سب گھوڑوں کو ملا کے حسین کے خیموں کے سامنے کھڑے ہو جائے. تم رو چکے, تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. گھوڑے ملا لیے نا, سب گھوڑے ملا کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے. گھوڑوں کے درمیان میں جگہیں تھیں, جو پیادہ تھے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے کہ ہم مر جائیں لیکن حسین کے خیموں تک کوئی تیر نہ پہنچے. 1 گھنٹے تک تیر بارانی ہوتی رہی, اور جب تیر بارانی رکی تو حسین ابن علی خیمے سے نکلے اور چلے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا ساتھی زندہ ہے, کون سا ساتھی اس دنیا سے چلا گیا. حسین مقتل میں جا رہے تھے
کہ کسی عورت کے رونے کی آواز آئی. پوچھا یہ کون عورت ہے جو مقتل میں رو رہی ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول یہ مسلم ابن اوسجہ کی کنیز ہے. یہ مسلم ابن اوسجہ کی کنیز ہے. سرہانے رو رہی ہے. کہا کیا میرا مسلم قضا کر گیا؟ کیا میرا مسلم مر گیا؟ کہا کہ نہیں فرزند رسول ابھی تھوڑی سی جان باقی ہے. حسین آئے. مسلم ابن اوسجہ 84 یا 86 برس کا بوڑھا. سر کو اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا, چہرے کی مٹی صاف کی, آنکھیں کھولی. مسلم نے حسین کے چہرے کی زیارت کی. اتنے میں حبیب ابن مظاہر قریب آئے. کہنے لگے مسلم تمہاری زوجہ تمہارے خیمے میں موجود ہے, تمہارا بیٹا تمہارے خیمے میں موجود ہے, تم اب اس دنیا سے جا رہے ہو, اگر کوئی وصیت ہے تو اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کے لیے کر دو. آنکھیں کھولی. کہا زوجہ اور بیٹے کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اسی کا بحاظ المظلوم, میرے مظلوم امام کا خیال رکھنا, یہ ہے میری وصیت. یہ کہا اور مسلم کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. حسین روتے رہے. اتنے میں حسین نے دیکھا کہ کسی خیمے کا پردہ اٹھا, کوئی چھوٹا بچہ تلوار حمائل کیے ہوئے مقتل کی طرف چلا, تلوار خط دیتی جا رہی تھی. حسین نے کہا یہ کس کا بچہ ہے, اسے میرے قریب لاؤ. اصحاب گئے, اسے چمکار کے لائے, اسے پیار کر کے لائے. یہ مسلم کے بیٹے کا مقدر تھا, وہ حسین کی بیٹی کا مقدر تھا. عمریں وہی تھی لیکن گوشوارے نوچے گئے, تماچے مارے گئے, کرتے کے دامن میں آگ لگی اور میدانوں میں پوچھتی پھری اے نبی, اے نبی, بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا.